أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف پڑھیں ایک مرتبہ. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگ اور دوستو، اسی سلسلے کو آگے بیان کرنے کے لیے کچھ چند چیزیں یعنی کچھ اور پوائنٹس ہیں، اور کوشش کروں گا کہ آج ان کو پورا کر دوں. یعنی وہ کام جو مرد کو، جو ایک شوہر کو نہیں کرنے چاہیے اپنی بیوی کے ساتھ. پھر اس کے بعد وہ کام جو ایک مرد کو کرنے چاہیے، انشاءاللہ اس کو شروع کروں گا. اور پھر ایک اہم بات کو شروع کروں گا کہ شوہر کے بیوی سے ناراض ہونے کا انداز کیا ہونا چاہیے. شوہر کا انداز ناراضگی کے وقت کیا ہونا چاہیے، اور پھر بیوی کو کس طرح راضی کیا جائے. یہ بہت اہم مسائل ہیں. دیکھیں، میں پچھلے کئی ہفتوں سے یہ باتیں کہتا آ رہا ہوں، اور یہ ایک ایسا درد ہے جو میں تقریباً روزانہ سن رہا ہوں، روزانہ تقریباً سننے کو مل رہا ہے، اور ہر بار ایک نئے انداز پر ملنا ہے. ابھی تقریباً چند دن پہلے، غالباً 3 یا 4 روز پہلے، ایک نوجوان میرے پاس آیا. وہ غالباً کسی دوسرے یا تیسرے جمعے کو یہاں آیا تھا، اور اس نے جمعے کے روز اس عاجز کی بات کو سنا تھا. آپ یقین مانیں کہ میں حیرت میں ہوں کہ ایسے لوگ بھی، اور اس طرح کی حرکتیں، اتنی خطرناک حرکتیں ہیں کہ بچہ مجھ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مولانا، اب ہمارے دل سے یہ آہیں نکلنے لگی ہیں کہ ہم اب اس بات کی تمنا کرتے ہیں کاش ہمارا باپ پاگل ہو جائے، کاش ہمارا باپ مر جائے، کاش ایسا ہو جائے کہ ہمارا باپ اس حال میں پہنچ جائے کہ وہ بستر پر پڑ جائے اور ہم اس کو کھلاتے رہیں. کیا درد ہوگا وہ. اس بچے کی، اس نوجوان لڑکے کی باتوں نے مجھے جھنجھوڑ دیا. اور کوئی معمولی فیملی نہیں، فائنینشلی بڑا اسٹرانگ جو اس کی فیملی ہے. جارجیا کے اندر اس کی بہن MBBS کر رہی ہے. جارجیا یورپین کنٹری ہے.
خود گریجویٹ ہے، اس کے بھائی وغیرہ، یہ بڑی اچھی فیملیوں کی بات میں بتا رہا ہوں، لیکن اس نوجوان کے الفاظ کیا ہیں آپ سنیں، انہوں نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے جھنجھوڑ دیا کہ یہ کیا ہمارے معاشرے کے اندر چل کیا رہا ہے۔ کہتا ہے میرا باپ میری ماں کے ساتھ اس تعلق کو برقرار رکھے ہوئے ہیں جس کو مجھے آپ کے سامنے بیان کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ میرا باپ میرے علاقے کا سب سے بڑا گلوٹا ہے، سب سے زیادہ گالیاں دینے والا ہے، جوان ہوتی بہنوں کو رنڈی اور چھنال کے الفاظ میرے گھر میں عام ہیں، اور میرا باپ میری ماں کے ساتھ ایسی بدتمیزی کرتا ہے کہ اس کے چہرے پر تھوک دیتا ہے۔ کیا بتاؤں، کیا درد ہے، کس کو کہے۔ یہی شوہر اور بیوی کے تعلقات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا۔ اگر کسی عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا ہے تو اچھے طریقے سے رکھو، اور اگر اس کو چھوڑنا ہے تو پھر أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اس کو اچھے طریقے سے چھوڑو۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ۔ اور ان کو اپنے نکاح کے اندر اس لیے نہ رکھو کہ تم ان کو تختہ مشق بنا دو، تم ان پر ظلم اور زیادتیاں کرو، تم ان کو بے عزت کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ عورت جس کی جوان اولاد کے سامنے اس کا شوہر اس کے چہرے پر تھوک دیتا ہو، اس عورت کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، ان بچوں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ میرے کئی بھائی ہیں، 2 چھوٹے بھائی اور بھی ہیں، شاید میں انہیں نہ روکوں تو میرے باپ کو بہت زیادہ مارے، اور میرا باپ فائنینشل معاشی اعتبار سے اتنا مضبوط ہے، وہ ہمیں تانے دیتا ہے، تمہیں میں یہ کھلاتا ہوں، تمہیں میں وہ پلاتا ہوں، تم پر میرا احسان ہے، کوئی اس طرح نہیں کھلا رہا۔ آپ کس کے لیے کما رہے ہیں؟ آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ باپ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے تو میری تمہاری نظر میں ویلیو ختم ہو جائے گی، اس لیے میں چاہتا نہیں کہ تم اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ باپ کے ایک بیٹے کے ساتھ الفاظ ہیں؟ کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں؟ یو کین امیجن دس؟ نیور نیور، کبھی بھی نہیں کر سکتے آپ۔ لیکن اٹ از ہیپننگ ان آور سوسائٹی ایوری ویئر، سب جگہ چل رہا ہے یہ، قریب قریب، کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے۔ اب یہ بچہ جب اس طرح کی باتیں کہہ رہا ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا، اور مجھے لگنے لگا کہ اس زمین پر بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک جملہ سنیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم۔ کمینہ آدمی بیوی کو دبا کر رکھتا ہے، یغلبن الکریم، کمینہ آدمی بیوی کو دبا کر رکھتا ہے، وَيَغْلِبُهُنَّ اللَّئِيمُ، اور سلام کی زبان سے الفاظ بہت کم نکلتے تھے، بہت کم نکلتے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لَأَنْ أَكُونَ كَرِيمًا مَغْلُوبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُونَ لَئِيمًا غَالِبًا۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اس طرح یعنی اپنی بیوی کو دبا کر رکھنے سے بہتر اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی سے دب کر رہوں۔ میں ظالم بن کر نہیں رہنا چاہتا، میں مظلوم بن کر رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ واللہ لا يحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں سے
ظالموں کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ بیوی کے ساتھ عزت، اور ظاہر ہے کہ اگر آپ اس کو عزت نہیں دے سکیں گے تو یہ تعلقات سوال ہی نہیں ہوتا ہے کہ آگے بڑھ جائے۔ ایک واقعہ میں نے مولانا طارق جمیل صاحب سے سنا، ان کی زبان سے ان کی ایک ویڈیو سن رہا تھا۔ مولانا کہتے ہیں کہ MSF کوئی یونیورسٹی ہے پاکستان کے اندر، میڈیکل کا ایک نوجوان، اور ایسا زبردست، ایسا ٹیلنٹڈ نوجوان کہ اس نے یونیورسٹی میں ٹاپ کر دیا، انٹرنس میں اس نے ٹاپ کر دیا۔ اور ایک دن وہ مولانا کو ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگا میں 2 بار خودکشی کرنے کا، سوسائڈ کر چکا ہوں، 2 بار کوشش کر چکا ہوں سوسائڈ کرنے کی، لیکن میرے اللہ نے میری زندگی رکھی تھی، میں بچ گیا۔ مولانا نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا میرے ماں باپ آپس میں اتنا لڑتے ہیں کہ ان کے لڑنے کی وجہ سے میں تنگ ہو گیا ہوں، اور میں نے سوچا کہ اس سے اچھا ہے کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں، لیکن جب میں نے آپ کے بیانات سنے تو مجھے کچھ حوصلہ ملا اور میں نے سوچا کہ نہیں، زندگی کو جینا چاہیے۔ وہی نوجوان جو 3 روز پہلے آیا تھا وہ مجھ سے خود یہ کہہ رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنے کیریئر پر، اپنے فیوچر پر کنسنٹریٹ کریں، کیسے ہم اپنی توجہ کو جمع کریں۔ اب بتائیں کیا حل بتائیں ان کو، کیا بتائیں، یہ جگر کو چیر دینے والی باتیں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ بات شاید کسی کو لگتی ہو یہ بات کہ یہ لیلا مجنوں کی باتیں کرنے لگا ہے، نہیں، میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جہاں آپ کی اولاد پروان چڑھتی ہے۔ شوہر کا جب بیوی کے ساتھ یہ تعلق ہوتا ہے، بیوی چڑچڑی ہو جاتی ہے، بیوی میں ڈپریشن آ جاتا ہے، اور وہ بڑی عجیب مزاج کی بن جاتی ہے، اور پھر یاد رکھیں وہ ٹرانسفارمیشن ہوتا ہے، وہ چیزیں بچے میں داخل ہوتی ہیں اور پھر بچے کے اندر بھی وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ میرا جو اصل فوکس ہے وہ اپ برنگنگ آف چائلڈ پر ہے، بچوں کی تربیت، لیکن بچوں کی تربیت میں یہ اہم کردار ہے۔ کسی بھی پودے کے، کسی بھی پھل کے اگانے میں زمین کا اور اس کسان کا جو اس میں بیج ڈال رہا ہے، جو اس کی حفاظت کر رہا ہے، اہم کردار ہے۔ ان دونوں کے بغیر کسی بھی پھل کی، کسی بھی پھول کی، اور کسی بھی پیڑ اور کسی بھی پودے کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیوں کے مانند ہیں۔ کسان کو دیکھیں کس طرح اپنا خون جگر جلا کر کے اپنی کھیتی کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہے، یعنی شوہر کے لیے بیوی لباس ہے اور بیوی کے لیے شوہر لباس ہے۔ مجھے بتائیں کوئی عقل مند آدمی ایسا دیکھا ہے آپ نے جس نے کیچڑ اچھال کے اپنے لباس پر ڈالنی شروع کر دی ہو، یا کوئی آدمی اپنا گریبان پھاڑ رہا ہو، یا کوئی آدمی اپنے اس لباس کو گندا کر رہا ہو؟ یہ تو پاگلوں اور مجنونوں اور دیوانوں کی حرکتیں ہوتی ہیں، عقل مند اور ہوشیار آدمی ایسا نہیں کیا کرتے۔ اس سے لیے بیوی کو عزت دینی چاہیے، اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کرنا چاہیے، اس کو بے عزتی سے بچانا چاہیے۔ اور یہ بے عزتی اکثر و بیشتر کہا ہوتی ہے، یہ جو شوہر بیوی کے درمیان جو جھگڑے ہوتے ہیں نا، یہ کسی تیسرے آدمی کے انٹری سے ہوتے ہیں۔ کبھی ہماری ماں ہوتی ہے، کبھی ساس ہوتی ہے، کبھی ہماری بہنیں ہوتی ہیں، کبھی ادھر کی بہنیں ہوتی ہیں، سسرال کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ تیسرا بندہ جب انٹری کرتا ہے نا، تب پھر ان میں آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ بدترین آدمی وہ ہے جو شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے بننے کا سبب بنتا ہے، جھگڑوں کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر میں، شب برات میں، اس بندے کی طرف محبت کی نظر سے نہیں دیکھتے جو کسی دونوں شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا بننے کا سبب بنتا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ ہمارے معاشرے میں کیا چل رہا ہے۔ اکثر و بیشتر ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو ذلیل کرتا ہے، دوسرے لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے، ماں کے سامنے ذلیل کرتا ہے، اور ماں کو بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، دیکھو میرے سامنے یہ کیا، میرے سامنے وہ کیا، بڑی دبا کے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغلبن الکریم ویغلبہن اللئیم،
کمینہ جو کریم آدمی ہے، عزت دار آدمی ہے، وہ بیوی سے دب کر رہتا ہے، اور جو شریف آدمی ہے وہ بیوی سے دب کر رہتا ہے، اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کر رکھتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جس آدمی کے اندر شرافت ہوگی اس کے اندر تو وہ دوسرے کو بھی عزت دے گا، اور جو خود کمینہ ہے ظاہر ہے کہ وہ کیوں کسی کو عزت دے گا۔ تو ایک اہم بات یہ تھی کہ آدمی کو چاہیے کہ اپنے اس طرح سے تعلقات کو ہموار کریں، کیونکہ یہ آنے والی نسلوں میں ٹرانسفارمیشن ہونا ہے۔ اب ایک اور اہم مسئلہ، یہ دو باتیں ہو گئیں، ایک تو یہ کہ عزت کرے بیوی کی، اور بیوی کے لیے بھی پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائٹیریا طے کیا۔ ایسا نہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے بچ جاتی ہے، تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے، لیکن اس کے لیے بھی اصول اور ضابطے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی تیسرے آدمی کی وجہ سے اپنے گھر میں جھگڑا نہ آنے دے، کیونکہ شوہر اور بیوی جب جھگڑ کر سوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ اور اب تیسری چیز یہ ہے، وہ یہ کہ آدمی اپنی بیوی پر شک نہ کرے۔ نکتہ چینی کرنا، شک کرنا، یہ ایسی خطرناک بیماری ہے جس سے سارے گھر کا سکون غارت ہو جاتا ہے، سارے گھر کا سکون غارت ہو جاتا ہے۔ اگر آدمی کی سوچ نگیٹو بن گئی ہے پھر اس کو کوئی نہیں سمجھا سکتا ہے، ورنہ پھر آدمی کا مزاج جب یہ نکتہ چینی کا بن گیا ہے تو بس وہی کہتا ہے یہ بات میرے ہی لیے کہی ہے، یہ بات مجھے ہی ٹارگٹ کر کے کہی ہے۔ پھر تو وہ بندہ ہوا پر بھی تنقید کرنے لگتا ہے کہ ہوا کو اس طرف نہیں اس طرف چلنا چاہیے تھا۔ الزام تراشی، یہ آپ کی وجہ سے ہوا، یہ بچے تمہاری وجہ سے بگڑے، ان کو تم نے آوارہ کیا، ان کو تم نے برباد کیا۔ آپ نے کیوں نہیں سنوارا؟ بچے تو آپ کے بھی تھے، آپ نے کیوں نہیں سنوارا؟ آپ آئیڈیل کیوں نہیں بنے؟ یہ ایک بڑی خطرناک بیماری ہے کہ باپ یہ کہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکا لیکن تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا تمہیں، میں تو سگریٹ پیتا ہوں لیکن تم سگریٹ نہیں پیو گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں جھوٹ بولتا ہوں لیکن تم جھوٹ نہیں بولو گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، ماں باپ بچوں کو چیٹنگ کرنا سکھاتے ہیں، بلکہ بعض جگہ تو یہاں تک کی کارگزاریاں آتی ہیں کہ باپ بچے کو مارتا ہے، باپ بچے کو گالیاں بکتا ہے کہ تم ملاوٹ نہیں کرے گا تو کام کیسے چلے گا۔ ابھی ایک نوجوان چند دن پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اللہ تعالیٰ سے عشق ہوا، تعلق ہوا، تو اس نے وہ ملاوٹ کرنی بند کر دی، اس نے ملاوٹ کرنی اس کام میں بند کر دی، اور پھر اس نے یہ کوشش کی کہ اب میں کوئی ایسا کام کر لوں جس سے مجھے حلال رزق ملتا رہے، اور اس نے ایک اپنا دوسرا کام شروع کر دیا۔ ظاہر ہے کہ جس آدمی کو حرام کا ذائقہ پڑ جائے نا، حلال بڑی جلدی سمجھ نہیں آتا ہے۔ یاد رکھنا ان لوگوں کو بیویاں اچھی نہیں لگیں گی جو بد نظری کے شکار ہیں، جو ہر دوسری عورت کو دیکھنے کے عادی ہیں، کبھی نہیں اچھی لگیں گی۔ حلال میں ان کو ذائقہ آ ہی نہیں سکتا جو حرام کھانے کے عادی ہو چکے ہیں۔ کسی کی تعریف ان کو ہضم ہو ہی نہیں سکتی جو لوگوں پر تنقید کرنے کا مزاج رکھتے ہیں۔ کسی کا اچھا ہونا ان کو پسند ہی نہیں ہوگا جو لوگوں کو برا دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک مینٹلٹی ہے۔ اس نوجوان نے یہ کرنا شروع کیا، باپ نے اس کو بٹھایا، کہا یہ نہیں کرے گا تو دکان کا خرچہ کیسے نکلے گا، کرایہ کیسے نکلے گا، یہ کیسے نکلے گا، وہ کیسے نکلے گا۔ وہ آ کے مجھے کہتا ہے مولانا میں بڑا پریشان ہوں، بتائیں کیا کروں۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کام سے نکال دے، اور جو کچھ بھی ہے تمہارا، جو کچھ بھی کھانے پینے کا، وہ وہیں اسی دکان سے رکھو جو تم نے دوسری دکان کھولی ہے۔ تو یہ باپ اسپیشلی بچوں کو سکھاتے ہیں اس طرح کی چیزیں۔ آپ یاد رکھیں جو بات آپ اپنے بچے کو سکھا رہے ہیں نا، وہ آگے بھی دوسرے آدمی کو سکھائی جائے گی۔ اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں چھوٹا سا، شاید کہ بڑا بھونڈا سا واقعہ ہے وہ۔ ایک صاحب نے ایک مولوی صاحب کی دعوت کی،
اور مولوی صاحب جب دعوت کے لیے آئے تو وہ اس وقت کہیں چلے گئے، اور مولوی صاحب کی دعوت کی خدمت کے لیے بیٹے کو مامور کیا، بیٹے کو کہا کہ آپ ذرا مولوی صاحب کی دعوت میں ان کی خدمت کرنا، ان کو کھانا وانا کھلا دینا۔ مولوی صاحب آئے، کھانا شروع کیا، تھوڑا سا کھایا تو اس نوجوان نے کہا اور کھائیں؟ مولوی صاحب نے کہا بس کھا لیا جو کھانا تھا۔ وہ گالی بک کر کہتا ہے کھایا کیا میرا؟ یہ گالی بک کر کہتا ہے۔ اب مولوی صاحب بڑے شرمندہ ہوئے، چلے گئے، اور اس کے بعد پھر اگلے روز جب اس سے ملاقات ہوئی تو کہا بھائی مجھے ایک بات کی بڑی تکلیف پہنچی کہ آپ کے بیٹے نے مجھے اس طرح گالی دی۔ اس نے کہا اچھا اس نے آپ کو گالی دی؟ ابھی بلاتا ہوں۔ اس نے بلایا، کہا اس کو گالی بک کر کے کہا فلانی کے تو نے مولانا کو ایسے کہا جی میں نے کہا وہ کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا تو میری زبان سے الفاظ نکل گئے۔ تو باپ کیا کہتا ہے؟ مولوی صاحب کھاتا نہیں کھاتا اپنی ماں کو یوں کراتا، تو نے یہ کیوں کہا؟ اب اندازہ لگائیں آپ بدتمیزی کا کیا لیول تھا، وہ کیا لیول تھا۔ تو بچے باپ سے سیکھتے ہیں۔ باپ یہ کہے کہ صاحب میں تو گالیاں نہیں چھوڑوں گا لیکن تجھے گالی نہیں بکنی ہے، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں تو معاشرے میں لوگ زبان پر گالیاں، اس طرح کی گالیاں ہوتی ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ گالیاں بک رہے ہیں، بات پر فلاں یہ ایک لفظ جو اکثر بولا جاتا ہے بہن چوت، ارے یہ کیا بیماری ہے، کیا بدتمیزی ہے، اس کو گالی نہیں سمجھتے لوگ، اور سننے والے بھی اس سے محظوظ ہو رہے ہوتے ہیں، ہاں وہ بھی گالی نہیں سمجھتے ہیں اس کو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق و فجور ہے اور اس کا قتل کر دینا کفر ہے۔ تو اب یہ جو الزام تراشیاں ہوتی ہیں نا، بیویوں پر شک کرنا، یہ بڑی خطرناک چیز ہے، یہ آپ کے گھر کا چین اور سکون اڑا دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے صاف طور پر فرمایا والذین یرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الظالمين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين۔ جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگاتے ہیں، ایک تو وہ جو میں نے کہا تھا کہ بچے تم نے بگاڑ دیے، یہ تمہاری وجہ سے ہوا، یہ فلاں، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے مقدر تھا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی مگر جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے وہ پہنچ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ شک کے مریض ہوتے ہیں ان میں یہ بیماری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان سے کہو کہ وہ اگر ان کے پاس گواہ ہیں تو 4 گواہ لے کر کے آئیں، لیکن اگر ان کے پاس 4 گواہ نہیں ہیں تو وہ 4 بار قسم اٹھائیں، اور 5ویں بار جب وہ قسم اٹھائے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اگر وہ جھوٹا ہے۔ یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے، عورت اس بات کو کبھی برداشت نہیں کرتی۔ ہمارا معاشرہ بالکل الٹا ہے۔ ایک نوجوان بچہ شادی کے بعد بھی زنا کرتا ہے نا تو لوگوں کی عزت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے نا۔ بیٹا شادی کے بعد زنا کرتا ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بدتمیز آدمی سے ہمارا کچھ اسی طرح کا معاملہ پیش آیا تو کہتا ہے جی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو عام بات ہے، سارے مردوں کا معاملہ ہے، تو عام بات ہے، یہ کون سی بڑی بات ہے کہ اگر وہ کسی دوسری عورت کے پاس جاتا ہے تو کیا ہو گیا، اس میں روک نہیں سکتے۔ میں نے کہا بے غیرت کہیں کے، اگر یہی کام لڑکی کرنے لگے تو تمہاری عزت خاک میں مل جاتی ہے، کہاں جاتی ہے تمہاری چودراہٹ، یہ تمہاری عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ اور نوجوان روزانہ زنا کرے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بیوی اگر زنا کر لے تو اس کی گردن اتارنے کو تیار ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں اس طرح کا ایک معاملہ پیش آیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ایک مرتبہ الزام لگایا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول یہ منافق تھا، اس نے الزام لگایا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر کہ ان کا دامن عفت تار تار ہو گیا ہے، یہ اپنی پاکی کھو چکی ہیں، یہ وہ گناہ کر بیٹھی ہیں جس کو زنا کہا جاتا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی پشو پیش میں اور آپ بڑے پریشان ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر مند ہیں، صحابہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی آپ کیسی بات کرتے ہیں، یہ بیوی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے خود کی ہو، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جو ہے عرش سے پیغام بھیجے اور آپ نے نکاح کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کوئی نکاح بغیر اللہ کے حکم کے نہیں کیا، نہ اپنا نکاح کیا نہ اپنی بیٹیوں کا نکاح کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل کو بھیجا گیا پھر میں نے وہ نکاح کیا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ پھر جب نبی ہے تو نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ غلیظ اور گندی بیوی کیسے دے سکتے ہیں، سوال ہی کوئی نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ شاید ہم میں کا کوئی ہوتا تو آگ بگولہ ہو جاتا، اب تک طلاق کی نوبت، بلکہ طلاق ہو بھی گئی ہوتی۔ بہت سارے دیوانے آتے ہیں 3 طلاق دینے کے بعد مولانا کچھ بتائیں، کچھ نہیں بتایا جا سکتا، جو کرنا تھا آپ نے سب کچھ کر دیا ہے، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب تو جاؤ ٹن گوپال گھومو جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے اللہ سے توبہ اور استغفار کرو، اللہ تعالی معاف فرما دیں گے۔ کتنا بڑا جگر ہوگا، بیوی پر الزام لگا، اور نہ صرف یہ کہ الزام لگا بلکہ الزام کا چرچا پورے مدینے میں ہو گیا، منافقین نے ڈھنڈورا پیٹ دیا، گلی چوراہے اور نکڑوں پر اس کے چرچے ہونے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اگر کوئی گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کر لو، یہ بھی تو انسان ہے نا، یہ بھی تو بشر ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سننے کے بعد ان کے پیروں کی زمین نکل گئی اور نڈھال ہو گئی۔ آپ علیہ السلام سے فرمایا میں گھر چلی، اپنی والد کے گھر چلی جاؤں؟ کہا ٹھیک ہے آپ چلی جاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیج دیا۔ آپ بھی بڑی پریشانی میں، بڑی حیرانی میں ہیں، بہت فکر میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نور کی آیات، تقریباً 11 آیات ہیں، سورہ نور کا دوسرا رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه، یہ تقریباً 11 آیات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح جلال میں یہ آیات نازل کی ہیں، پورے قرآن میں اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے کوئی آیت نازل نہیں کی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاکی کو اللہ نے اس میں بیان کیا ہے کہ نبی کی بیوی کے بارے میں جو باتیں اڑائی جا رہی ہیں وہ سراسر جھوٹ اور فریب اور دھوکہ اور نبی کو ذلیل اور بے عزت کرنے کا ایک ہتھکنڈا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی، آپ علیہ السلام امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، آپ کی پیشانی پر جو ہے پسینے آ جاتے تھے جس وقت قرآن آیات نازل ہوتی تھی۔ ام رومان نے کہا عائشہ اٹھو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرو۔ امی عائشہ نے فرمایا نہیں، میں اپنے اس رب کا شکر ادا کروں گی جس نے میری پاکی کو بیان کرنے کے لیے اس زمین پر قرآن کریم دے کر کے جبریل کو بھیجا ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے میری پاکی کے لیے ایک ثبوت ہے۔ تو ان تمام تر چیزوں سے بچنا چاہیے۔ دوسرا ایک اہم مسئلہ جو آخری ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ بیوی کے جو اقارب ہیں، اس کے جو رشتہ دار ہیں، ان رشتہ داروں کو اپنا رشتہ دار جانے، ان رشتہ داروں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرے جس طرح اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی، اکثر و بیشتر ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو رشتہ دار آتے ہیں، میری بہن کو بھی، میری ماں کو بھی، میری فلاں کو بھی، میری فلاں کو بھی بیوی خوش رکھے، لیکن ہم نہیں چاہتے کہ بیوی کے گھر والوں کو بھی ہم خوش رکھیں۔ یاد رکھیں ساس اور سسر ان دونوں کی حیثیت ماں اور باپ کی ہے۔ پہلے آپ کے ایک ماں اور باپ تھے، شادی کے بعد 2 ماں باپ ہو گئے، اسی طرح ان کی بھی فکر کریں۔ ہمارے معاشرے میں یہ ایک بڑی بیماری ہو گئی ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ، کسی کے پاس بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں ہے، اس کی زندگی اس طرح گزرتی ہے کہ اس کا کوئی ہے ہی نہیں، ان کو آپ اپنے گھر بلا لیں، ان کی خدمت کریں، وہ بھی تو ماں باپ ہیں۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ میں ساس سے پردہ نہیں ہے،
کیوں؟ کیونکہ وہ ماں کی حیثیت رکھتی ہے، سسر باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ زندگی میں اگر سکون چاہتے ہیں، زندگی میں اگر عافیت چاہتے ہیں، اولاد کو اگر بہتر شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو اس طرح زندگی کو گزارنے کا عزم و ارادہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ میرا دل بدل دے، 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 میرا دل بدل دے۔